جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام بڑی خبر میں میں ہوں آپ کا میزبان امجد وڑیچ اور میرے ساتھ ہیں بالم جی۔ بالم آن لائن ہمارے ساتھ ہوں گے آج سے۔ جی بالم جی، آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی پروگرام میں ممنون ہوں آپ کا۔ اچھا جی بالم جی، آج ہمارا جو سب سے پہلا ایشو جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ریمنڈ ڈیوس کا مسئلہ۔ حضرت ریمنڈ ڈیوس، چلیے آپ ان کو حضرت لاح کے سارے لگا لیں، ان کے ساتھ ہیں تو چلیں آپ کی بات ہو سکتا ہے ٹھیک ہے۔ اور ریمنڈ ڈیوس ایک مجرم ہے جنہوں نے پاکستانی قوم کے ہمارے 2 افراد کو سر عام ایک بڑے چوک میں دن دہاڑے بڑے کولڈ بلڈڈ طریقے سے گولیاں مار کے ان کی جانیں لے لیں، اور اس کے بعد ایک ایکسیڈنٹ، اسی واقعے کے نتیجے میں ایکسیڈنٹ ہوا جس میں اور ایک بندہ جو ہے پاکستانی وہ بھی مارا گیا۔ اور اب اس کے اوپر اتنا یہ ایشو بن گیا ہے کہ جس پہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات متاثر ہو رہے ہیں، اور اس حد تک متاثر ہوئے ہیں کہ پیرس میں جو سیکورٹی کانفرنس تھی وہاں پہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب کی ان کی وزیر خارجہ سے ملاقات تھی، وہ نہ ہو سکی۔ اس کے بعد ہمارے پریزیڈنٹ وہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں، ان کا دورہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے، اور ان کے ساتھ ہی ایک سے افریقی انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی تھی جس میں پاکستان اور امریکہ دونوں کو شامل ہونا تھا، وہ نہیں ہو سکی۔ اتنا ڈیمیج اس کے نتیجے میں ہو رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے بالم جی وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومت بالکل اس مسئلے کے اوپر یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ اس کو سفارتی استثناء دینا ہے کہ نہیں دینا۔ دیکھیں، اگر اس کو استثناء حاصل بھی ہے تو وہ سر عام اسلحہ لے کے کیوں چل رہا تھا؟ چلیں ایک فیصلہ اگر کر بھی دیتے ہیں حکمران تو اس کا جواب کون دے گا؟ اب چونکہ اس کا جواب نہیں ہے اس لیے حکمران جو ہیں وہ بالکل فیصلہ نہیں کر پا رہے، اور چونکہ فیصلہ نہیں کر پا رہے اس کی وجہ سے تعلقات متاثر ہو رہے ہیں، ایک ہم عجیب سے چکر میں پھنس گئے ہیں۔ آپ کا بھی جواب نہیں ہے حضور انور۔ آپ نے اتنی جانبدارانہ گفتگو فرمائی ہے کہ ہمارے معدہ شریف میں تکلیف ہوئی ہے۔ کیوں جی؟ میں نے تو حقائق بیان کیے ہیں۔ آپ نے بہت میں نے کون سی جانبدارانہ گفتگو کی؟ ایسے تروڑ مروڑ کر بیان کیے گئے حقائق تو ہم آئے دن پیش کرتے رہتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے وڑائی صاحب، آپ ایک زیرک اور بالغ نظر صحافی ہیں، آپ سے اس طرح کی گفتگو بالکل ہم توقع نہیں رکھتے۔ بات یہ ہے کہ ہم ایک غلام قوم ہیں، آپ اس کو تسلیم کر لیں۔ اگر ہمارے آقا کی طرف ہم غلام قوم نہیں ہیں، آپ جو اشرافیہ ہیں آپ غلام ہیں۔ دیکھیں عوام، میں تو عوام کی نمائندگی کرتا ہوں، عوام بالکل غلام نہیں ہیں، آپ غلام ہیں۔ جو اشرافیہ حکمران ہے یہاں پہ، جس کی نمائندگی آپ کرتے ہیں وہ غلام ہے، یہی تو ہمارا المیہ ہے۔ دیکھیں المیہ یہ ہے کہ عوام کی کوئی سوچ ہے، عوام کی سوچ بالکل ہے۔ آپ مذاق فرماتے ہیں، بات یہ ہے امریکہ بہادر سے ایک آدمی ایسے ملک میں آئے، ایک ذمہ دار شہری امریکہ بہادر کا، سپر پاور کا، ایسا آئے پاکستان میں، ایک ایسے ملک میں آئے جہاں ہر روز دھماکے ہوں، ہر روز خودکش حملے آور ہوں، اور وہ ایک پستول، چھوٹی سی پستول، جب کرائم ریٹ دیکھا ہے آپ نے کبھی غور فرمایا ہے کہ یہاں آئے دن دہاڑے کس طرح قتل ہو جاتے ہیں؟ تو ایسے ملک میں جواز کسی غیر ملکی کے لیے بن جاتا ہے کہ وہ دن دہاڑے وہ بھی یہ کام کرنا شروع کر۔ دیکھیں ایک ذمہ دار شہری، بین الاقوامی شہری تشریف لے کر آئے یہاں پر، جس نے پتہ نہیں کتنے ڈالرز لے کر آئے ہیں، وہ آپ کو اس کا علم ہے؟ یا ڈالرز لے کر آنے والے ہیں، کتنا روزگار فراہم، بلیک واٹر نے پاکستان میں روزگار فراہم کیا ہے۔ تھے ان کی گاڑی میں تو کوئی ڈالر ملے نہیں ہے، خاص تھوڑے بہت تھے بس۔ ڈالرز گاڑیوں میں لے کے پھریں تو آپ گزرنے دیں، آپ تو آٹا چھین لیتے ہیں۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا ان کو ہار پہنا جائے؟ اچھی عوام آٹے کا ٹرک لے کر جائیں سیلاب والے علاقے میں۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان کو ہار پہنا کے جہاز کے اوپر سوار کر نہ کریں، لیکن آپ ان کو اس طرح کسی ایسے اپنے سیلف ڈیفنس میں آ کے اس کو قاتل اور مجرم قرار مت دیں۔ اپنی جان بچانے کے لیے اگر کوئی ایک آدھ بے روزگار آدمی کو لڑکا دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہرگز کہ آپ اس کو مجرم قرار دے دیں۔ وہ سفارتی ہیں، سفارتی معاملات میں آئے ہوئے ہیں، ان کو پورا سٹیٹس حاصل ہے سفارتکار ہونے کا۔ وہ کون سے؟ وہ ایک خود اپنے تئیں سفارتکار بنے ہوئے ہیں، اپنے تئیں انہوں نے سفارتی سٹیٹس حاصل کر لیا ہے، اور اپنے تئیں انہوں نے سیلف ڈیفنس کی کیس پلی بنا دیا، پولیس کے آگے تو ثابت نہیں کر سکے۔ یہ ساری چیزیں اپنے تئیں خود ہی وہ ایک دعویٰ کرتے جا رہے ہیں، آپ بھی ان کی حمایت کرتے جا رہے ہیں۔ اپنے تئیں ہم جو رائے قائم کر لیں، ہیں جی، بتلائیں کوئی اور طریقہ ابا جی،
اب میں ذرا آپ دیکھیے جی فرمائیے، ارشاد فرمائیے۔ حضرت شاعر فرماتے ہیں کہ بتلائیں کوئی اور طریقہ ابا جی، مجھ سے ہو جائے خوش امریکہ ابا جی۔ پوری دنیا کی خواہش ہے، ابا جی بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن اب یہ خوشی ایسے نہیں آئے گی۔ یہ کون سے ابا جی ہیں؟ یہ وہ ابا جی ہیں جو حکمران ہیں، ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، اور ان کے اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ایسے کم از کم 25 لاڈلے شہزادے ہیں جن کی تربیت ہو رہی ہے مستقبل کے حکمرانوں کے طور پہ۔ وہ جن ابا جی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہی ابا جی اپنے ان لاڈلوں کو دنیا کے مختلف یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، ان کو یہاں پہ آزاد چھوڑ دیتے ہیں معاشرے کے اوپر کہ جتنی مرضی وہ دولت لوٹیں، جتنی مرضی وہ جائیدادیں بنائیں، جتنی مرضی وہ ڈالرز اکٹھے کریں اور باہر کے اکاؤنٹ بینکوں کو بھریں اپنے اس یہاں سے لوٹی ہوئی دولت کے ساتھ۔ تو ان ابا جی کی تو وہ جو ہیں وہ تو یہی کہیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ میں ان ابا جی کی بات کر رہا ہوں جو خودکشیاں کر رہے ہیں، جو یہاں پہ مارے جا رہے ہیں، جن بیچاروں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور وہ ایک ان کے پاس عزت ہے کہ اپنے گھر میں عزت سے رہیں۔ آپ ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارنا بھی شروع کر دیں تو وہ پھر بیچارے اس کو کوئی بھی جائے پناہ، ان کو ڈالیں کسی یہاں سے جہاز میں اور ان کو سمندر میں پھینک دیں، ان کے لیے کوئی تو جگہ رہنے دینا۔ شرفا مر جایا کرتے تھے، ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، اب بھی یہی ہے، اور ہاتھ پھیلاتے تھے تو کسی سرکار کے آگے، آپ جیسے تٹ پونجیوں کے آگے نہیں کہ سڑک پہ جاؤ ہاتھ پھیلا دو، بھوک ہے تو مار دو کسی کو، خودکشی فرما لو، خودکش حملہ نہیں تو وہ شرفا اب جو ہاتھ پھیلاتے ہیں، محنت کرو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچے ہارورڈ میں پڑھانے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے؟ سبحان اللہ، یہ ہاتھ پھیلانا محنت ہے، ہاتھ پھیلانا محنت ہے۔ ہاتھ پھیلا کے جو دولت اکٹھی کی جاتی ہے اس سے تو بچے باہر پڑھائے جاتے ہیں، اور اس کا بوجھ آپ ہم پہ ڈال دیتے ہیں، عوام پہ ڈال دیتے ہیں، وہ کہ جی آپ کی آئندہ نسلیں بھی مقروض ہو گئی، وہ آپ قرضے دیتی رہیں گی۔ بھائی روڑی کوٹنے والا ہاتھ تو یوں پھیل جائے گا، تو جس ہاتھ نے دستخط کرنے ہیں چیک بک پر، وہ چیک بک والے ہاتھ کو تو یہاں تک آنے کے لیے بہت قرینہ سلیقہ چاہیے، اور وہ قرینہ سلیقہ جو ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ اس میں ڈالر واپس نہ آئے تو یہ ایک طرح کے معاشی بد انصافی سے بھی بڑھ کر ایک جرم ہے۔ میں یہ تو ڈالر کمانے کے لیے آپ نے لوگوں کو تو نہ مروائیں۔ کون مرواتا ہے؟ خودکش حملے میں جا کر کرواتا ہوں، یا زرداری صاحب کرواتے ہیں، یا گیلانی صاحب یا اوباما صاحب تشریف لاتے ہیں یہاں، بھائی خودکش حملہ کرو، بھائی نہ کرو خودکش حملہ، ہم تو روکنے کے لیے اتنے پیسے دیتے ہیں آپ کو، کروڑوں ڈالر۔ ایک انڈسٹری ہے، آپ کو پتہ ہے، ایک انڈسٹری لگائی گئی ہے کہ یار یہ چلو خودکش حملہ کر بھی لیں تو کم از کم ایک ویلیو چین بنے پیچھے تک کہ امریکہ سے ڈالر آتے آتے کم از کم 20 ہزاروں لوگوں تک پہنچیں، غربت دور ہو۔ آپ کی غربت پھر بھی دور نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ کرائم کریں گے، بھائی آپ کو کوئی گولی مار جائے امریکی شریف شہری، آپ پوری قوم سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ یار کمال ہے آپ کا، آپ کے ہاں کوئی کم از کم کوئی منصفانہ گفتگو کو بھی رواج نہیں ہے۔ اچھا چلیں، آپ ان منصفانہ گفتگو فرمائیں، پھر کیا کرنا چاہیے قوم کو؟ اگر سڑکوں پہ احتجاج کرنے کی بھی آپ اجازت نہیں دیتے، آپ کو یہ پسند نہیں ہے، تو پھر اور کیا کریں؟ میں چند باتیں آپ کو دو چار حضرت شاعر فرماتے ہیں۔ جی ارشاد فرمائیے۔ جگاڑ ذرا ایک بار لگا لیں پہلے ہم، جگاڑ ذرا، یہ ویسے تو جگاڑ ہے، ہم نے اس کو ضرورت شہری کے تحت جگاڑ باندھ دیا اوزان پورا کرنے کے لیے۔ جی ٹھیک ہے، ارشاد فرمائیے، ارشاد فرمائیے۔ جگاڑ ذرا ایک بار لگا لیں پہلے ہم، اور دولت کے انبار لگا لیں پہلے ہم۔ یہ ہمارے ناظرین کو، عوام کو بھی سنا دیں، وہ تاکہ ہو سکتا ہے آپ کی بات سے کنونس ہو جائے۔ میں تو کیا ہوں گا، سناؤں گا آپ کے یہ سڑکوں پر پھرنے والے عوام سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، سچی بات ہے بھائی، کوئی لڑائی بھی نہیں ہے اس میں، لیکن میں اشرافیہ جہاں بیٹھے ہوں، جو ہمارے لیے، ہم اپنی شاعری بھائی اپنے لیے کر رہے ہیں، سنیں آپ۔ جگاڑ ذرا ایک بار لگا لیں پہلے ہم، اور دولت کے انبار لگا لیں پہلے ہم، پھر سن لیں گے کیا لطف عوام کے درد میں ہے۔ جو یہ فرماتے ہیں حضرت امجد وڑائچ جو فرماتے ہیں کہ بڑا درد ہے عوام کو، اس لیے بھوکوں مری، بھائی کام کرے، اپنی محنت مزدوری کرے، کرائم میں خود کچھ حملے کرنے والے عوام کے درد کی سنو بھائی بات۔ ہاں، پھر سن لیں گے کیا لطف عوام کے درد میں ہے۔
ایک اچھا سا دربار لگا لیں پہلے ہم. واہ واہ واہ. ہر پوسٹ یہاں پر خاص الخاص ہے جیجا جی. واہ, اچھا ان کو بھی لے آئے ہیں بھائی جیجا جی ہمارے سب رشتہ دار ہیں نا. ہم تو دیکھیں بات یہ ہے محبت. ریوڑیاں اپنوں میں ہی بانٹنا. پاکستان کی تاریخ اٹھائیں اور ہماری یگانگت دیکھیں. بیگانگی نہیں ہے, ایک خاندان ہے, 24 بکرے ہیں, 54 فیملیز ہیں, ہم ایک ہیں. آج تک حکمرانی دی کسی کو؟ کبھی بھانجے کے پاس, کبھی بھتیجے کے پاس, کبھی بھتیجی کے پاس, کبھی بھانجے کے پاس. یہ ہے اتفاق میں برکت. انگلیاں ایک سبق پڑھا تھا ہم نے کہ یہ مٹھی ہے, اس میں طاقت ہے, کھول دی گئی. آپ پھرے لور لور پھرے سڑکوں پر, مارے مارے پھرے. آپ کا حق ہے نہیں, آپ کا حق بنتا ہی نہیں ہے. ہمارا حق ہے. اتفاق میں برکت ہے کہ ہر پوسٹ یہاں پر خاص الخاص ہے جیجا جی. ہر پوسٹ پہ ہوگا ساہوکار. ہاں, ہر پوسٹ پہ ساہوکار لگا لیں پہلے ہم, تاکہ مینجمنٹ ہو. مینجمنٹ ہوتی ہے ایک چیز جس کو ساہوکار ہی جانتا ہے کہ پیسہ کیسے آئے گا, پیسہ کیسے جائے گا. جو داخل در منقوہ جات کا محکمہ ہے ہمارا, اپنا وہ گھریلو باتیں بھی تو کچھ, جو داخل در منقوہ جات کا محکمہ ہے. بات یہ ہے کہ رومانٹسزم بھی کوئی بات ہے. آخر جب حکومت آتی ہے, حکمرانی ہوتی ہے, بڑا اچھا رومانٹسزم جس کے ساتھ ڈالر کی خوشبو بھی ہے. تو جی ذرا اٹھلاسا جاتا تو ہے. یہ تو بالم آن لائن بتائے گا کہ جی کیسے اٹھلاتا ہے. تو جو داخل در منقوہ جات کا محکمہ ہے, اس محکمے میں فنکار لگا لیں پہلے ہم. اب شیخ رشید صاحب کی طرف مت جائیے گا آپ, یہ ہم سب کی بات ہو رہی ہے, یہ اجتماعی بات ہے. اب کسی انفرادی کوئی ایسا سوال اٹھانے کی ضرورت نہیں. آپ بہت سوالات اٹھاتے ہیں. پھر دیکھیں گے کیا دام لگاتا ہے کوئی. پھر دیکھیں گے کیا دام لگاتا ہے کوئی. بیگم کے رشتہ دار لگا لیں پہلے ہم. سچی بات ہے. ایسے جھوٹ بولیں, باہر آ کے بولیں جی ہم تو بڑا انصاف ہے, یہ ہے وہ ہے. یہ انصاف یہ ہے پہلے گھر سے شروع کریں. مذہب بتاتا ہے, اخلاقیات بتاتی ہے, فلسفہ بتاتا ہے, منطق بتاتی ہے, استدلال بتاتا ہے, رنج و ملال بتاتا ہے, اور ہمارا کمال بتاتا ہے کہ پہلے گھر سے شروع کریں. جی تمام چیزیں تو خیر جو ہے وہ گھر سے شروع. اور اصل گھر تو بھائی اصل میں تو بیگم کا گھر اصل گھر ہے نا. آپ کو پتا, مجھے بھی عوام ان کو زیادہ پتا ہے. یہ جو 8 بچے پیدا کر کے بڑے مزے میں پھرتے ہیں نا, ان کو زیادہ پتا. کتنے بچے ہیں؟ 12 بیٹیاں ہیں, شکر ہے اللہ کا. 14 لڑکے ہیں. بھائی سبحان اللہ. اور پھر گلا ہے ہم سے کہ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے ٹیکس لگا دیا, ہم نے ٹیکس اتار دیا, ہم نے ٹیکس بڑھا دیے. بھائی ہمارے 2 بچے ہارورڈ میں پڑھے, آپ کو کیا ہے؟ آپ کے 24 بچے پڑھا لیں جہاں پہ آپ اخراجات اٹھا سکتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. آخری شعر. پھر دیکھیں گے کہ کتنے پلازے ممکن ہیں. پھر دیکھیں گے کہ کتنے پلازے ممکن ہیں. پٹرول سٹیشن 4 لگا لیں پہلے ہم. واہ واہ, مصروفیت کی بات ہے. اچھی, بہت اچھی بات ہے. بہت شکریہ. آپ نے خود ہی اپنے نقطہ نظر کو پوری طرح بیان کر دیا, اور میرے اس پہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ناظرین ایک لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے کہ مہنگائی کا ایشو جو ہے وہ کیا ہے. جی ویورز, ویلکم بیک. جی بالم جی, دوسرا مسئلہ ہے جو مہنگائی کو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دبے بل بلا رہے ہیں, اور بے شمار لوگ ہیں جو خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں. بے شمار لوگ ہیں جو بالکل بے بس ہو کے رہ گئے ہیں زندگی کی دوڑ میں, بالکل بہت پیچھے رہ گئے. اور ادھر سے حکمران ہیں جو ظالم حکمران ہے, آپ کو ان کو بالم, میں تو کہوں گا بالم حکمران ہے. وہ یقین, اب وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے 3 سال میں عوام کے 75% مسئلے حل کر دیے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ترقیاتی کاموں میں کرپشن کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. اب ان کی تو کمر ٹوٹی ہے یا نہیں, مسئلے حل ہوئے ہیں یا نہیں, لیکن عوام بیچارے, وہ غالب نے کہا تھا نا کہ مشکلیں اتنی پڑیں کہ آسان ہو گئیں.
وہ شاید جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں وہ اسی تناظر میں یہ بات ارشاد فرما رہے تھے، اور جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ شاید جو کہتے ہیں کہ کمر توڑ کے رکھ دیے ہم نے کرپشن کی، وہ شاید کرپشن کو عوام کا مترادف کے طور پہ استعمال کر رہے تھے کہ کمر تو ان کی ٹوٹ گئی ہے اور ان کو آگے کچھ سجائی نہیں دے رہا کہ آگے ہم کیا کریں، کوئی امید ان کی جو ہے وہ بالکل آتی نظر نہیں آتی۔ اس پہ آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اس پہ بھی کوئی ہے آپ کے پاس جواز؟ میرے پاس تو جواز کیا ہونے ہیں، آپ کے سامنے ہم کیا بولیں گے، ہمارے پاس تو حقائق ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز کی بات ہوگی۔ پہلے وزیر اعظم صاحب سے شروع کریں یا وزیر اعلیٰ صاحب سے؟ آپ فرما دیں جو آپ کے اپنے ہیں، دونوں جس سے مرضی شروع کر لیں، آپ تو ہم کے گھر پہلے میں پھر ریوڑیاں آپ نے قریب بانٹنی ہیں، پڑوس سے شروع کریں، پھر قریب ہیں ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب، وہ بھی آپ کے ہی ہیں، پڑوس والے بھی سارے ہے نا، وہ بھی ہمارے ہی ہیں، ملتان اور دیکھیں لاہور عوام کوئی کے دور نہیں۔ اور ان کے درمیان تو اتنا زیادہ فاصلہ ہے، وہ جہاں پہ ہیں وہ سارے، آپ نے خود ہی تو اعتراف کیا ہے کہ پچھلے 60 سال میں آپ نے کسی اور کو، تو آپس میں ہے نا، اور کسی اور کو موقع تو نہیں دیا، بات یہ تو اب پڑوس سے شروع کریں، گھر سے شروع کریں، اپنی گلی سے شروع کریں، اپنے محلے سے شروع کریں، وہ ہیں تو آپ ہی، جہاں سے مرضی شروع کر دیں۔ بات یہ ہے، یہ دنیا یہ ایک سٹیج ہے اور ہم سب اس کے اداکار ہیں۔ آپ سب، آپ شامل نہیں ہیں، آپ یہاں پر بیٹھ کر آپ میڈیا ہم تو والے، تماشائی بھی نہیں رہے، عوام تو تماشائی بھی نہیں رہے، یہ سٹیج بھی ان کو، وہ تو سینمے کے باہر ہوتے ہیں نا، دور ساؤنڈ اس کا جو آواز آ رہی ہوتی ہے سن کے، وہ بےچارے وہ تو اتنے بے بس ہو گئے کہ شاید اس پہ بھی گزارا کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ جتنا ہمارا بیڑا غرق آپ میڈیا والے فرما رہے ہیں، یہ کھول دو، وہ کھول دو، یہ پٹاری کھولو، یہ گاڑی کیوں لے لی، یہ محل کیوں بنا لیا، یہ بنگلہ کیسے بنا، وہ کرپشن کیوں ہو گئی، یہ سکینڈل کیسے آ گیا، تو آپ کہتے ہیں ہم بھی عوام کے ساتھ شامل ہو جائیں، اسی بے بسی کا حصہ آپ سمجھیں؟ کو اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہم ہے۔ تو عوام میں سے ہیں نا، تو جو عوام کا درد جب وہ بلبلائیں گے تو میڈیا میں تو وہی ریفلیکٹ ہوگا نا۔ آپ کا خیال یہ ہے کہ ایک برتن مانجنے والے کو وزیر اعظم لگا لے پھر آپ خوش کیوں ہیں؟ نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہاں پہ امریکہ میں بڑھئی کا بیٹا جو ہے وہ صدر بن سکتا ہے، یہاں کیوں نہیں بن سکتا؟ بھائی بن گیا نا، امریکہ نے بنایا نا، یہاں پہ اسی اسلام پہ کی رہی تاریخ اب۔ میں بھی غلام کا بیٹا جو ہے وہ سلطان بن سکتا ہے، تو یہاں کیوں نہیں بن سکتا؟ اسی پہ رہی اب، امریکہ نے بنایا کیا وہ نا۔ ناکام حکمران تھے؟ آپ نے ٹھیکہ لے لیا حکمرانی کا؟ کمال ہو گیا بھائی۔ کیا وہ سارے، کیا محمود غزنوی کا ابا غلام نہیں تھا، اس کا دادا غلام، کیا وہ ناکام حکمران تھا؟ بھائی پھر جائیے، کوئی غلام علی، غلام حسین اور باقی جتنے حضرت ہیں ان کو لے جائیے، اب گیلانی صاحب کی جگہ آپ لانے دیں تو میں التمش کو بھی لے آؤں، میں ایبک کو بھی لے آؤں، وہ غلاموں کے بیٹے تھے، آپ کیوں کالے کلوٹے میلے کچیلے، کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا غلام گندا کا بیٹا بچہ آپ حکمران بٹھا نہیں دیں بن گے، سکتا؟ اتنا گندا میلا کچیلا، دانت صاف نہیں کرتا، آپ اس کو وزیر اعظم بنا دیں گے پاکستان کا؟ گیلانی صاحب کو دیکھیے کتنے پپو بچے خوش ہیں اور خوش شکل ہیں، کتنے پیارے ہیں، راج دلارے ہیں، اس طرح خوبصورت آدمی ہونا چاہیے وزیر اعظم آپ کا۔ اور وزیر اعلیٰ صاحب کو دیکھیے، ان کے بال دیکھیے، زلفیں، چھلے، یہ دیکھیے، آپ تیل لگاتے ہیں تو بالوں کو رشک آتا ہے، دوسروں والے کو تیل خوش ہے، بال خوش ہیں، بال بچے خوش ہیں، آپ کے بال بچے سڑکوں پہ پھرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، گندے بچے، نلکی بہ رہی ہے یہاں سے، آپ کہتے ہیں وزیر اعظم بنا دو، سبحان اللہ۔ آپ ان کو موقع دیں گے تو تب ہے نا، آپ ان گندے بچوں کو، وہ بیچارے عوام جو ہے ان کے ساتھ یہ اتنی آپ کی جو سوچ ہے، اور صدیوں سے آپ حاوی ہوئے ہیں اس سوچ کے ساتھ، اور ان کو آپ کوئی موقع نہیں دیتے آگے آنے کا، اور اوپر سے آپ ان کو یہ کہہ کہ دور کرو، پرے کرو، ہٹو، گندے بچے، ان کے ساتھ یہ گلیوں میں مٹی میں کھیل رہے ہیں۔ بھائی جو مٹی سے اٹھتا ہے، جو اس مٹی سے اٹھے گا وہی حکمران اس ملک کے مسائل حل کرے گا، مٹی کھا کے، جو اس مٹی کے خمیر سے جو اٹھے گا، جو آپ ہیں، آپ تو اس مٹی کے خمیر آپ کا ہے ہی نہیں، آپ کا خمیر تو وہاں ہے جہاں آپ کے اکاؤنٹس ہیں، آپ کا خمیر وہاں ہے جہاں آپ یہاں سے دولت لوٹ کے بیچتے ہیں، آپ کا خمیر وہاں ہے جہاں بچے پڑھنے کے لیے بیچتے ہیں، آپ کا خمیر وہاں ہے جہاں سے آپ حکمرانی کرنے کے لیے آتے ہیں اور حکمرانی کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں، آپ کا خمیر وہاں ہے جن کی خوشنودی کے لیے، جہاں جب آپ تخت پہ بیٹھ جاتے ہیں تو ان کی خوشنودی کے لیے آپ سارے کام کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھائی بات یہ ہے، ذاتیات پہ اترائے آپ، آخر بالآخر صحافی ہے نا، ذاتیات جب کوئی جواب نہیں بنے گا تو ذاتیات پہ اتر ہے۔ ہمارا خمیر وہاں ہے جہاں ہمارا ضمیر ہے، اور ہمارا ضمیر وہاں ہے
جہاں سے آپ کو ڈالر ملیں گے، جہاں بشیر ہے، جہاں آپ نے بیچ دیا نا، جہاں بشیر ہے، اپنا ضمیر بیچ دیا نا آپ نے، آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں ضمیر، دیکھیں تجارت ہے، آپ نے تو دولت کمائی ہے، تجارت آپ نے ضمیر تو دے دی ہے، محنت ہے، ضمیر تو آپ نے بیچ دی ہے۔ نہ کریں ایسا، یہ محنت ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی محنت کرنا پڑتی ہے اس میں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، ساری رات جاگ کر نوٹ گننے پڑتے ہیں حضور، 17 ملوں، فیکٹریوں اور کاروباروں کا حساب رکھنا آسان ہے؟ اتنا پریشر ہوتا ہے جو کہ ڈپریشن میں بدلتا ہے، اور جو ڈپریشن ہے وہ سپریشن میں بدلتا ہے، اور جو سپریشن ہے وہ نیشن میں بدلتا ہے۔ تو اتنا مذاق نہیں ہے پیسہ کمانا، کیا بات ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ناظرین انہوں نے خود یہ اعتراف کر لیا ہے کہ جو ان کا ڈپریشن ہے وہ سپریشن میں بدلتا ہے، اور سپریشن وہ ہے جس کے نتیجے میں آپ اور میں بلبلا رہے ہیں، ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے، ہمیں کوئی آگے راستہ نظر نہیں آتا، ہماری بالکل انہوں نے ایک طرح سے کہہ لیں تمام راستے بند کر دیے ہیں، یہ خود ہی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب آپ بھی فیصلہ کیجیے، شاعر کیا کہتا ہے، ہم آپ جو کہتے ہیں چھوڑیں، شاعر سے فیصلہ لے لیں۔ چلیے شاعر کا فیصلہ، شاعر تو آپ کو پسند ہے، غریب آدمی ہے، ایک بچے اور کیا ہے غریب آدمی کے پاس، کام کرتا نہیں، پڑا ہوا ہے، یہی شعر سننے کی اس کو بچے ہیں اس کے پاس۔ جی چلے آپ ارشاد فرمائیے۔ فائدہ پہنچے تو رسوائی مزہ دیتی ہے، واہ، فائدہ پہنچے تو رسوائی مزہ دیتی ہے، پیسہ آتا ہے تو مہنگائی مزہ دیتی ہے۔ واہ واہ، چینی والے دیکھیے، مہنگائی ہوئی، ادھر پیسہ آیا، کیسے جھومے، کیسے خوش ہوئے، ڈالر آئے، ڈالر روپیہ آیا، ڈالر میں بدلا، ڈالر یورپین میں بدلا، یورپین انگلین میں بدلا، انگلین افریقین میں بدلا، سکون ہی سکون، عیش مزے۔ ماشاءاللہ، آپ بھی آئیے، آپ کو پھرائیں، ہم کبھی یورپ میں ہمارے ساتھ آئیں، آپ کو پتہ چلے کہ مہنگائی مزہ کیسے دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا پہلو، روشن پہلو بھی دیکھیے نا جی ارشاد فرمائیے۔ کہ فائدہ پہنچے تو رسوائی مزہ دیتی ہے، پیسہ آتا ہے تو مہنگائی مزہ دیتی ہے، کرسی تو کرسی ہے، لے جائے بھلے پھانسی تک، کرسی تو کرسی ہے، کرسی تو کرسی ہے، لے جائے بھلے پھانسی تک، کیا کہیں اس پہ میرے بھائی، مزہ دیتی ہے۔ اب جب کرسی پہ جو بیٹھے گا، ہلکوری لے گا، ایسے جھیل ملائے گا، اس کو پتا ہے نا کہ چاہے وہ اب گیا کام سے، بھٹو صاحب گئے نا، لیکن جو مزہ لے گئے، بات ہوگی اب کہاں پھانسی، اب تو پیلس ملتے ہیں باہر، وہ بھی محنت ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، کسی کو پیرس میں ملتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں ہے کتنا پریشر تھا جنرل صاحب پر، وہ جامع حفصہ کے معاملے میں کتنا پریشر تھا ان پہ، ایسے ڈالر نہیں ملتے۔ ادھر امریکہ بہادر چکر لگا رہا ہے، ادھر بلیک واٹر چکر لگا رہی ہے، ایسے پیسے نہیں، اتنا ادھر سے پریشر، سینڈوچ بن کے جنرل صاحب باہر گئے ہیں، ایسے نہیں گئے یہاں پوری طرح، اتنا اعصاب چاہیے، اعصاب۔ اگلا شعر سنیے کہ چاہے 2-4 مہینے میں رہے، کیا کہنے، چاہے 2-4 مہینے بھی رہے، کیا کہنے، چاہے 2-4 مہینے بھی رہے، کیا کہنے ہے، حکومت بھلے ہر جائی مزہ دیتی ہے۔ واہ، یہ ہے اصل بات۔ اب حقائق یہ ہیں، حقیقتیں یہ ہیں، فیکٹس اینڈ فیگرز ہمارے پاس ہیں، گفتگو آپ کے پاس ہے، آپ فرماتے رہیے۔ جی ارشاد فرمائیے۔ بس ہو گیا، باقی پھر چاہے ریمنڈ ہو یا اوباما، دعا دیتی ہے، اپنی سرکار تو ایسوں کو شفا دیتی ہے۔ یہ مسیحا ہے، دیں گے آپ کو شفا، مسیحائی، یہ جو تقدیر ہے دیتی ہے ہمیں مال و دولت۔ اب تقدیر کا فیصلہ سنیے، آپ شاعر کیا فرماتے ہیں، یہ جو تقدیر ہے، حضرت علامہ فرماتے ہیں یہ جو تقدیر ہے، علامہ میں خود ہوں بھائی، کسی اور کی طرف نہ لے جانا، آپ جو چاہے بن سکتے ہیں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، اختیارات جو آپ کے پاس ہیں۔ یہ جو تقدیر ہے دیتی ہے ہمیں مال و دولت، اور تم جیسوں کو بس خوف خدا دیتی ہے۔ یہ ہے بات۔ اور کون سی ایسی بدامنی ہے کہاں کی غربت، کون سی ایسی بدامنی ہے کہاں کی غربت، خلقت شہر تو شعلوں کو ہوا دیتی ہے۔ بے وقوف لوگ ہیں، ہاں ایسے ہی پاگ لگا دو، آگ اڑا دو اور پیٹرول لے کے کر دو، جی یہ ہے بھائی، ہم نے کہہ دیا، اب آپ کی مرضی، آپ جو فرمائیے، حضرت شاعر نے فرما دیا۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بالم صاحب جو ہیں، بالم جی، انہوں نے کس طریقے سے اپنی، پھر وہی بات ہے کہ سارا ملبہ انہوں نے میرے اور آپ کے اوپر ڈال دیا ہے۔
اب فیصلہ آپ ہی کیجئے کہ سچے یہ ہیں یا سچا میں ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے آج کے بڑی خبر سے، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔